السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے مبارک مہینے میں جیسے ہمیں یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک بات کا ارادہ کر کے بیٹھے، ایک بات کی نیت کر کے بیٹھے
کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اصل عمل کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو عمل کرنے کی طرف سے اللہ کی طرف سے، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ تو ہدایت سے بڑھ کر ماں بہنیں کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور ماں بہنیں جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ جب ہمیں قرآن کریم میں ایمان والا کہہ کر پکارے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں یہ کہہ رہے اے میرے پیارو، اے میری مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھے چاہنے والو، اس لیے کہ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایمان والے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ واتقوا اللہ، دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر جاؤ، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یعنی اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں میرے بندوں میری بندیوں، تم دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک نہ ایک دن تمہیں یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم گناہ کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو بھول چکے ہو، فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور ماں بہنیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں دنیا سے کئی لوگ رخصت ہو گئے، دنیا سے کئی لوگ چلے گئے، دنیا سے ہر انسان گیا ہے اور ہر ایک کو جانا ہے، ہر انسان دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا نہیں اور نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، لیکن ماں بہنیں اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں سمجھایا ہے میرے بندوں میری بندیوں غفلت
بڑی زندگی نہ گزارو. یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. ارے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے, کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی مخمل کے بستر پر سوتا ہے تو کوئی چٹائی پر سوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اصل سکون و اطمینان والی زندگی تم تلاش کرنا چاہتے ہو, سکون و اطمینان تمہیں آخرت کی زندگی میں ملے گا. دنیا کی زندگی میں کسی کو سکھ ہے تو کسی کو دکھ ہے, کسی کو راحت ہے تو کسی کو مصیبتیں ہیں. دنیا کے اندر کوئی سکھی کوئی دکھی, لیکن اللہ فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. سکون و اطمینان والی زندگی بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لیمن اتقوا, جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں, جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ان کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے, ان کے لیے آخرت کی زندگی راحت والی ہے. اور آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کر لیتے ہیں, انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے, لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہے. اللہ بے انصافی کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں. جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہیں اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے. اور آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے, موت تو آ کر ہی رہے گی. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دنیا کی زندگی اعمال صالحہ میں گزرے گی, پھر بھی دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے, اور دنیا کی زندگی گناہوں میں گزرے گی, نافرمانیوں میں گزرے گی, پھر بھی دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مسلمان مردو, اے مسلمان عورتوں, اے ایمان والے مردو, اے ایمان والی عورتوں, اللہ سے ڈر جاؤ. واتقوا اللہ یعنی اپنی منمانی زندگی نہ گزارو, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ارے کسی کی برائی کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو, کسی کی غیبت کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو, جھوٹ بولتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو, حرام کھاتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو, حرام دیکھتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو, حرام سنتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے اللہ میں قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. ماں بہنیں, دنیا کی زندگی میں ہم سفر کرتے ہیں, کبھی ہمیں باہر جانا ہوتا ہے تو سفر کی پوری تیاری ہوتی ہے کہ سفر میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, سفر میں ہمیں حیران نہ ہونا پڑے, پریشان نہ ہونا پڑے. تو سفر میں جانے سے پہلے پورے سفر کا انتظام, پورے سفر کے سامان کا انتظام ہم پہلے سے کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو اور میری ایمان والی بندیوں, جیسے تم دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہو, سفر کی تیاری پوری ہوتی ہے, ایسے تمہیں آخرت کا بھی سفر کرنا ہے. اور دنیا کے سفر سے تو ہم واپس ہو جاتے ہیں, لیکن آخرت کے سفر سے کوئی واپس ہونے والا نہیں ہے. فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے, اس نے آخرت کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے, آخرت کے لیے کیا تیاری ہے, آخرت کے سفر کا کیا سامان اس کے پاس ہے. اور آگے اللہ ہمیں آخرت کے سفر کے سامان کی تیاری بتلا رہے ہیں واتقوا اللہ. آخرت کے سفر کا سامان یہ ہے, دنیا کی زندگی اپنی منمانی نہ گزارو بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق گزارو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو. اور اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والے بندو اور ایمان والی بندیوں, دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ کر رہے ہو
تمہارا خیال یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارا کوئی عمل میرے یہاں چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ تو ماں بہنیں، اصل اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر حالات پیدا ہوئے، کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کئی لوگ دنیا میں پریشان ہیں، کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں بہنیں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے، ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر بھی دنیا کی زندگی میں حالات کو ہم نے دیکھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں، کئی لوگ روزی سے بے روزی ہو گئے، کئی لوگ تباہ ہو گئے، کئی لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کورونا وائرس کا کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دوا ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کو ملی نہ ملی لیکن ہمیں ضرور ملی ہیں۔ وہ دوا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، حالات کو مناسب کرنے والا بھی اللہ ہے، حالات کو نامناسب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں تم جتنے بھی حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ حالات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیسے اعمال کیے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے تو حالات اچھے ہوتے، لیکن آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ حالانکہ دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کئی لوگوں کے جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی لوگوں کی موتوں کی خبر سنی، کئی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے باوجود ہماری غفلت یہ ہے کہ آج بھی کئی ایسے ہیں جن کو 5 وقت کی نماز تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل سکون و اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، آخرت کی زندگی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہوگی؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی درست ہوگی۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی بھی ہم سے محبت کرتے تھے، اور ہمارے نبی ساری زندگی ہم سے محبت کرتے رہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، جہنم والے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے کی طرف لے جایا جائے، جنت والا راستہ دکھایا جائے۔ یہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ لیکن ماں بہنیں، ہم دنیا کے مقصد کو بھول چکے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو بھلا دیا، اور اللہ نے بھی ہمیں مقصد سمجھایا۔ اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دنیا کی زندگی میں میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے، دنیا کی زندگی میں نے تمہیں اس لیے نصیب فرمائی ہے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تم میری عبادت کر لو، یعنی اللہ کی عبادت کر لو، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ اللہ کو پہچان لو۔ اور ماں بہنیں، ہر ایک کے اعمال ہر ایک کے ساتھ کام آئیں گے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، جن کی بڑی اونچی شان ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا میری لاڈلی بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کی خوشخبری دنیا میں ملی ہو، جنت کی عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور عالم کیا ہے ماں بہنیں، آج تمہارے لیے 5 وقت کی نمازیں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں جس رب نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی، جس رب نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، جس رب نے ہمیں جوانی نصیب فرمائی، اس رب کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 1.25 گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو ہم سے بڑا خطرناک گنہگار کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے صرف 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ اللہ کے سامنے نہ جھک سکے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہ کر سکے۔ اور آج ہے بہت سی عورتیں ہیں گھر کے کام کی وجہ سے نماز کی فرصت نہیں ہے، ارے گھر میں کام اتنا ہے کہ نماز کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی بندیوں، نماز کا سوال ہونے والا ہے، کام کا سوال نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ رات کو اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی ہیں، اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ آج تو کئی عورتیں ایسی ہیں جو رات کو گھنٹوں موبائل کے سامنے، گھنٹوں ٹیلی ویژن کے سامنے اپنی زندگیوں کو برباد کرتی ہے، رات کی نیند کو برباد، فجر کی نماز قضا، آنکھوں میں بربادی، آنکھوں میں بیماریاں، دماغ میں بیماریاں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ رات کو اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، نماز کی نیت باندھتی ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ قرآن کریم پڑھتی رہتی ہے نماز کے اندر، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ ابھی تو نماز مکمل ہوئی نہیں ہوتی کہ فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور وہ حضرت فاطمہ اللہ کے سامنے روتی ہے، اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی سی رات بنائی ہے کہ صرف ابھی 2 رکعت نماز بھی مکمل نہیں ہوئی اور فجر ہو چکی ہے۔ اللہ نے وہ شوق نصیب فرمایا تھا عبادت میں، اس کے باوجود ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ، دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کرنے ہیں کر لے، دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ کو راضی کرنا ہے کر لے، دنیا کی زندگی میں جو کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتی ہو کر لے، کل قیامت میں تو یہ کہہ کر چھوٹ نہیں سکتی کہ میرے ابا تو نبی تھے، میرے ابا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت فاطمہ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے تو ماں بہنیں ہمیں نہیں کرنی ہوگی۔ آج ہم نے نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے، میری امت کا سمجھدار مرد، میری امت کی سمجھدار عورت وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں۔ ماں بہنیں میں اکثر کہا کرتا ہوں تمہارے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین بہت آسان ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جس کی زندگی میں 5 کام ہو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جس کی زندگی میں 5 کام ہو، نمبر 1 5 وقت کی نماز۔ نماز کو کسی بھی حالت میں مت چھوڑو ماں بہنوں، نماز گھروں میں پڑھو۔ اگر گھر میں نماز کا اہتمام کرو گی انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک گھر میں محبتیں پیدا فرمائے گا، گھر کی لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے گا۔ اور اگر روزی میں تنگی ہے نماز کا اہتمام کرو گی انشاءاللہ اللہ روزی میں برکت نصیب فرمائے گا۔ اور یہ بہانے نہ بناؤ کہ نماز نہیں آتی تو اللہ کے راستے میں نکلو، مستورات کی جماعت میں نکلو اور نماز کو سیکھ لو۔
لو. آج کل عورتیں سیون کلا سیکھ لیتی ہیں, مہندی کلا سیکھ لیتی ہے, وہ مشکل نہیں ہے, تو نماز کا سیکھنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ نماز کا سیکھنا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوگی, میں نے کہا نا تمہارا دین بہت آسان ہے, تمہارے لیے دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. علماء فرماتے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو یہ سوچتی ہے کہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتی. میں اکثر ماں بہنیں آپ کو بتلاتا ہوں یہ باتیں, آپ یاد رکھیں اور اپنی بچیوں کو, اپنی بہو کو, سب کو بتائے کہ یہ بہانے نہ بناؤ. بلکہ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ وہ عورت, بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز, بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ, ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال تک اللہ کی عبادت کرتی ہے, اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, اس کو 2 رکعت کا نماز کا ثواب 82 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے. تو اندازہ لگاؤ تمہارے لیے دین پر چلنا کتنا آسان ہے. تو یہ بہانے نہ بناؤ کہ بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی, بلکہ اللہ پاک کی طرف سے اجر بھی بہت بڑا ہے. اور یہاں تک علماء نے بیان فرمایا, حاملہ عورت, وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, جو پریگنیٹ ہے, پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حاملہ عورت کی 80 رکعت سے افضل ہے. اب ایک بغیر پریگنیٹ والی عورت, بغیر حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, وہ 80 رکعت نماز پڑھتی ہیں, اور وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں, تو اس کو 2 رکعت کا ثواب 80 رکعت سے بھی زیادہ ملے گا. تو ماں بہنیں اندازہ لگاؤ تمہارے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے, دین پر چلنا بہت آسان ہے. تمہارا دین بہت آسان ہے, تمہارے لیے کوئی لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی, تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اللہ نے ایک مقام دیا ہے, تمہیں اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے. ہمارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے, ہمارے نبی کے آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا, عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا, عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا. اور آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. قرآن کریم میں بھی موجود ہے, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت میں اللہ پوچھے گا تم نے معصوم بچیوں کو کن جرم میں, کن قصور میں بغیر قصور کے زمین میں دفن کر دیا. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, لیکن ہمارے نبی نے آ کر کیا شان بیان فرمائی کہ عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, عورت اگر تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے, عورت اگر تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے, اور عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے. تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا, تمہیں اللہ نے ایک مقام دیا, ایک مرتبہ دیا, ہمارے نبی نے تمہاری شان کو بیان فرمایا, اور ہمارے نبی نے بیان فرمایا اللہ نے تمہیں بڑی عجیب و غریب شان نصیب فرمائی. اور ہمارے نبی کی 3 پسندیدہ چیزوں میں ایک چیز کو بیان فرمایا, المرأۃ الصالحہ, نیک عورت کو ہمارے نبی نے بھی پسند فرمایا. وہ عورت جس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہیں, جس کی زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا, حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے. اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, حاملہ عورت 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے. دیکھو اللہ نے تمہیں کیا اجر دیا ہے, اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے. دین بھر میں وہ عورت جو حاملہ ہے کھاتی ہے, کھانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ عورت اگرچہ کھا رہی ہے لیکن اس کا دین کھانے میں نہ لکھا جائے بلکہ اس کا دین روزے میں لکھا جائے. وہ 9 مہینے روزے میں شمار ہوتے ہیں. حاملہ عورت اگرچہ 9 مہینے تک کھانا کھاتی ہو, پانی پیتی ہو, لیکن اس کے 9 مہینے روزے میں شمار ہوتے ہیں. اور حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ رات کو سوتی ہے, اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں
جس کے پیٹ میں میرا بندہ یا میری بندی پل رہی ہے، ایک معصوم پلنے والا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ عورت کا رات سونے میں نہ لکھا جائے بلکہ رات کو عبادت میں لکھا جائے۔ یعنی 9 مہینے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں، رات عبادتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تو بطور مثال میں نے کچھ باتیں آپ کو بتلائی، ورنہ دودھ پلانے کا ثواب تو الگ، اور ساری تربیت کا ثواب تو الگ، اور بچہ رات کو روئے اور اس کے رونے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو نیند اڑتی ہے، اس کا اجر تو الگ۔ لیکن لمبی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، کچھ مختصر اشارہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، وہ عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہو، آج سے مابین طے کر کے جاؤ کہ نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ نماز کو تو ضرور پڑھیں گے، نہیں آتی تو اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کو ضرور سیکھیں گے۔ اور وہ عورت جس کو اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، جس کے پاس سونے چاندی کے داگینے ہیں تو زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وہ عورت جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، ہاں مجبوری ہیں، ایسے ایام جن میں اللہ کی طرف سے نمازیں معاف ہوتی ہے تو روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، روزوں کی بعد میں قضا ہوتی ہے۔ وہ عورت جس نے رمضان کے روزے رکھے، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہیں۔ ماں بہنیں اندازہ لگاؤ، جنت میں جانے کے لیے تو ایک دروازہ کافی ہے، پھر بھی اللہ نے تمہیں کیا مقام نصیب فرمایا کہ تمہاری زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، تمہاری زندگی میں رمضان کے روزوں کا اہتمام ہے، تم زکوٰۃ کو ادا کرتی ہو، تم اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اور تم اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہو، عزت کے ساتھ، عزت کی حفاظت کے ساتھ رکھتی ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ نے تمہارا اکرام، یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مقام کو بیان فرمایا۔ تو ماں بہنیں، اللہ نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی۔ تو میں کیا بات کہہ رہا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے، میری امت کا سمجھدار چالاک وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے، وہ اعمال جو اس کو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ ماں بہنیں، دنیا کی زندگی میں نماز پڑھی ہے، وہ نماز موت کے بعد ضرور کام آئے گی۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، وہ بھلائی کا معاملہ موت کے بعد ضرور کام آئے گا۔ صدقات و خیرات کیے، وہ صدقات و خیرات موت کے بعد ضرور کام آئیں گے۔ رمضان کے روزے رکھے، وہ روزے موت کے بعد ضرور کام آئیں گے۔ ارے اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا موت کے بعد ضرور کام آئے گا۔ شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئی، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو وہ حسن سلوک ضرور کام آئے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اور آگے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا نادان، میری امت کا ناسمجھ مرد، میری امت کی نادان عورت، میری امت کی ناسمجھ عورت وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو اپنی منمانی گزارے، اللہ کو ناراض کر کے گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے پر جنت کی امید لگانی چاہیے، اللہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ تو ماں بہنیں، دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ میں نے آپ کو بطور مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ بتلایا جو اللہ کے سامنے رونے دھونے والی تھی، پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ، دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کرنے ہیں کر لے، کل قیامت میں تو یوں نہیں کہہ سکتی کہ میرے ابا نبی تھے، بلکہ تجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اور ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کے مقام سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ دیکھو، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، ہر ایک دنیا سے جانے والا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو
بعض دفعہ ہم دنیا کے حالات کو دیکھ کر سنبھل جاتے ہیں، چوکنڈا ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ حالات ہم پر نہ آ جائے. تو بہت اچھی بات فرمائی، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ارے دنیا سے جانے والے ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والوں، آج میری باری ہے تو کل تمہاری باری بھی ہے. کل تم بھی مٹی کے حوالے ہونے والے ہو، کل تم بھی قبرستان کے حوالے ہونے والے ہو، کل تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا، تمہارے بھی جنازے کو اٹھایا جائے گا. اور ماں بہنیں، قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہے، موت تو ہر ایک کی آنی ہے. میں نے کہا نا، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک دنیا سے جانے والا ہے، موت تو ہر ایک کی آنی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور قبرستان میں لے گئے، قبر کے سامنے رکھا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے کہا. علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، چونکہ حضرت علی رو رہے ہیں اپنی بیوی کے انتقال پر، دو معصوم بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے ہیں. اب دو معصوم بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو روتے ہوئے دیکھ کر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے کہا کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے آج تیرے حوالے کون ہونے والا ہے؟ آج تیرے حوالے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حوالے ہونے والی ہے، علی کی بیوی تیرے حوالے ہونے والی ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں تیرے حوالے ہونے والی ہے. علماء نے لکھا ہے اس وقت قبر میں سے آواز آئی، قبر میں سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، یا یہ مت بتاؤ کہ کس کی بیٹی ہیں، یہاں یہ مت بتاؤ کہ کس کی بیوی ہیں، یہاں یہ مت بتاؤ کہ کس کی ماں ہے، یہاں تو یہ بتاؤ کیسے اعمال لے کر آئی ہیں. اگر اعمال درست ہیں، اعمال اچھے ہیں تو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر اعمال درست نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے. حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بھی ہے. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے. اللہ پاک جنت میں، قبر میں جنت کی کھڑکی، جنت کی باری کو کھول دیتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے. زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہوتی ہے، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوتی ہے، زندگی نفرتوں میں گزاری ہوتی ہے، تو پھر قبر جہنم کا گھڑا بن جاتی ہے، پھر قبر برا سلوک کرتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ماں بہن، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اس نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے او لوگو، جب گھر والے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او لوگو، جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ نیک اعمال کرنے والے کے لیے تو قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں لکھا ہے، جس نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہوتی، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے ہوتے، ہر وقت گناہ، ہر وقت برائیاں، ہر وقت چغلی، ہر وقت غیبت، ہر وقت لوگوں پر الزام لگانا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، لوگوں میں لڑائی جھگڑے کروانا، فساد فتنے کروانا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، گھر والے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے.
اگر اس کی آواز کوئی انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے. تو مابین آخرت کی منزلیں بھی سامنے آنے والی ہیں, قبر کی منزل بھی آئے گی, حشر کی منزل بھی آئے گی, پل صراط کی منزل بھی آئے گی. ان تمام منزلوں کو آسان کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو. آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ. نمبر 1, 5 وقت کی نماز. کہہ دو دل میں انشاءاللہ آج کی عصر سے لے کر موت تک انشاءاللہ نماز کو پڑھتے رہیں گے. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور دوسرا, کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کو دکھ مت دو. اگر یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں ہیں, 5 وقت کی نماز ہے, ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, تو یقیناً اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے گا. دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی ہے, اس کے اچھے اخلاق ہے, اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, اس سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا, اللہ فرمائیں گے میری بندی تجھے لوگ نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن میں نے تجھے اپنی ولیہ بنا لیا ہے, تو میری ولیہ بن چکی ہے, تو میری نیک بندی بن چکی ہے. تو 2 کام کرنے, ایک 5 وقت کی نماز, اور ہمارے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں آ کر یہی پیغام دیا, الصلاۃ. آخری وقت میں بھی آپ نے امت کو یہی بات سمجھائی, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا. اور ساری زندگی ہمارے نبی نے امت سے محبت کی, زندگی میں بھی آپ امت کو یہ پیغام دیتے رہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرتے رہنا. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ مت کرنا. میں اکثر کہا کرتا ہوں, بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے, ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے, بیٹی ہے تو ماں کا حق ادا کرے, ماں ہے تو بیٹی کا حق ادا کرے. دنیا کی زندگی میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر کسی بہو نے اپنی ساس کو ستایا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ بھی ساس بننے والی ہے اور اس کو بھی اس کی بہو ستائے گی. کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ ان کی اولاد بھی انہیں ستائے گی. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے. کیا فرمایا, جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو. جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ. جن لوگوں نے دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا, من عمل صالحا فلنفسہ, حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, اس سے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا, حقیقت یہ ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ برا کیا. اگر میں نے اپنے ماں باپ کو ستایا, میں نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو وہ دن دور نہیں ہے, میری اولاد بھی مجھ سے بدلہ لینے والی ہے. تو کیا فرمایا, بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. دنیا کی زندگی میں لوگوں کو ستانے والے, لوگوں کو دکھ پہنچانے والے, لوگوں کو تکلیف دینے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سوتے ہیں, بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ. ایک تو 5 وقت کی نماز جس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دوسرا, اپنے اخلاق کو درست کریں گے, آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مقصد سمجھایا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب ماں بہنیں میں آخر میں آپ کو کہوں گا, اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاق کو اچھے کرنا چاہتے ہیں, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں, نماز کو سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں, اور قرآن کریم کو اتنا تو ضرور سیکھ لینا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے, تو اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے. ابھی مستورات کی جماعت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے شروع فرما دی ہے. اللہ پاک اس کو
قیامت باقی رکھے، اور اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو جماعتوں میں نکلو، اپنے مردوں کو تیار کرو، خود اپنے مردوں کی تشکیل کرو، اور اللہ کے راستے میں نکل کر نمازوں کو سیکھ لو۔ اور شہر میں کبھی جماعت آوے تو اپنے گھر کو بھی وسیع رکھو، اپنے دل کو بھی وسیع رکھو۔ انشاءاللہ میری ماں بہنیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ضعیف ہیں۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا۔ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بھی ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے کچھ کر لیں گے اخلاص و للہیت کے ساتھ، اللہ بہت بڑا اجر ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی اہتمام کرے، اپنے مردوں کی بھی تشکیل کرے، اپنے مردوں سے کہے کہ مجھے نماز سیکھنی ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، اور جو ماں بہنیں قرآن پڑھی ہوئی ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو ہر ایک کو کرنا ہی کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کر لے، تاکہ دین میں اللہ پاک ہمارے سارے کام کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ پاک ہمارے سارے کام کو آسان کر دے۔ اور بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہوگی جو غربت کی وجہ سے گھر کا کام خود کرتی ہے، اللہ پاک تمہیں اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تم گھر میں برتن دھوتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کے نزدیک عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ کئی اللہ کی بندیاں ایسی ہوتی ہے جن کو دن بھر کام کر کر کے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ رات کو تھک جاتی ہے۔ تو میں تم کو ایک عمل بتلاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر سویا کرو۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک تھکاوٹ کو بھی دور فرما دے گا، اور اللہ پاک بہت بڑا انعام اور ذکر کرنے کا ثواب بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتی ہوں، بہت سی عورتیں نہیں ہوتی، کبھی رات کو پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونے کا اہتمام کرو۔ ہو سکے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لو۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں نفرتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ پاک ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔